جیسے ہی دربار والوں نے دیکھنا شروع کیا علی کی بیٹی بیٹھ گئی، کنیزوں نے حلقہ کر لیا اور ایک نے دوسرے کو دیکھا، دوسرے نے تیسرے کو دیکھا، کنیزوں نے جلال کے عالم میں دربار والوں کو دیکھا اور کہا شرم نہیں آتی، گردنوں کو نیچی کرو۔ یزید متوجہ ہوا اور کہا زہر بن قیس من هذه المتکبرہ، زہر بن قیس یہ مغرور عورت کون ہے؟ زہر بن قیس تو چپ ہوا مگر کلیمہ کے حلقے میں سے آواز آئی اس سے کیا پوچھتا ہے، مجھ سے پوچھ۔ اب دربار میں ایک وحشت سی تاری بے اختیار ایک بی بی کی زبان سے نکلا، کنبے کی رونے والی ہوں، محمد کی بڑی نواسی ہوں، زینب میرا نام ہے، بھائی کو رو کے آئی ہوں، کیا پوچھتا ہے، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ یزید اب چپ ہوا، نام پوچھ کے شرمندہ ہوا، اس لیے کہ جب ایک مرتبہ شہزادی نے اعلان کیا کہ میں محمد کی نواسی ہوں تو وہاں ابو بریدہ اسلمی رسول کا ایک پرانا صحابی بھی بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی آواز سامنے آئی اس نے کھڑے ہو کے کہا اہل دربار آج معلوم ہوا ارے یہ تو فاطمہ کی بیٹی ہے۔ اور اس کے بعد جب پورا جائزہ لیا جا چکا تو اب یزید اہل دربار کو جن کی مادری زبان عربی تھی ان کو دیکھ کر آل عمران کی آیت تلاوت اور کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ یعنی اہل دربار کو یہ بتلانا چاہتا کہ خدا نے حسین کا ملک لیا اور خدا نے مجھ کو ملک دیا، مگر پہلے ہی جملے میں غلطی تھی، جس کو وہ ملک کہہ رہا تھا بظاہر وہ تو اس کے باپ کے پاس تھا، وہاں سے بیٹے کے پاس منتقل ہوا، نہ حسین کے پاس ملک گیا نہ حسین کے پاس سے ملک نکلا۔ اس آیت کے پڑھنے کا محل کون سا تھا کہ تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے، کوئی حق نہیں تھا اس کو اس آیت کو پڑھنے، مگر آیت پڑھی گئی تو آیت پڑھنے کے معنی یہ تھا کہ وہ آیت کا مذاق کر رہا، وہ آیت کو جھٹلا رہا، کوئی ہے مرضی الہی کی نمائندہ، کوئی ہے ولیت اللہ الکبریٰ، کوئی ہے امامت کی طرف سے اجازت یافتہ جو شاہی کو جواب دے، جو ملوکیت کو جواب دے۔ کہ ایک مرتبہ شہزادیوں میں سے آواز آئی محلن محلا ولا تبش جہلا، رک جا، جہالت کی باتیں نہ کر۔ علی کی بیٹی کا خطبہ شروع، علی کی بیٹی کا خطبہ شروع، اس بی بی کا خطبہ شروع جس کا بھرا گھر کربلا میں، یہ حق کائنات میں صرف زینب ہی کو پہنچتا، یہ ستم دیدہ زینب یوں خطبہ انشاء فرمائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں نام سے اللہ کے جو رحمان الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
ساری تعریف عالمین کے رب کے لیے، میں ستم دیدہ سہی مگر تعریف تیرے لیے، میرا گھر تباہ سہی مگر حمد تیرے ہی لیے، میرا خاندان کشتہ راہ وفا سہی مگر بندگی تیرے ہی لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جدی سید المرسلین، اور درود و سلام میرے نانا سید المرسلین۔ اب دربار والوں نے پہچان لی کہ اب تک جس بات کو چھپایا جا رہا تھا اب وہ بات آشکار ہو گئی۔ اب ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو، ہر طرف اشارے شروع ہو گئے۔ سفیر روم بھی موجود ہے، راس الجالوت یہودیوں کا عالم بھی موجود ہے، نصرانیوں کا عالم بھی موجود ہے، علماء بھی موجود ہے، احبار بھی موجود ہے، اراکین دولت بھی موجود ہے کہ ایسے میں آواز دی والصلاة والسلام علی جد سید المرسلین ثم کانا۔ اب اس کے بعد فوراً آیت کو پڑھا سورہ روم سے، ثم کانا عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ ہاں، برا انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کریں اور جو اللہ کی آیتوں کا مذاق کریں۔ ایک جابر بادشاہ کے مقابل میں ایک ستم دیدہ سیدانی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے۔ برا انجام ہے ان کا جو آیتوں کی تکذیب کرے اور آیتوں کا مذاق کرے۔ انسیت قول اللہ عز وجل، کیوں یزید تو نے اللہ کے قول کو بھلا دیا؟ اب دیکھیے قول الہی اسی آل عمران سے آیت پڑھیا جس آل عمران سے وہ آیت پڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کا یہ قول ہے کہ لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین۔ کافر یہ گمان نہ کر لیں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے وہ اس لیے مہلت دی ہے کہ ان کا کارنامہ ہم کو پسند آیا ہے، نہیں، ہم نے ان کو اس لیے مہلت دی ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کرتے جائیں تاکہ عذاب پہ عذاب زیادہ ہو۔ دیکھا آپ نے، شہزادی نے خطبے کے ساتھ ہی دو آیتوں کو پڑھا۔ یہ گھر وہ ہے جہاں وحی آتی، اس گھر کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے آیتوں کو پڑھنے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یزید کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ یہ ملک ہے، یہ مہلت، کچھ دیر رک جا، کوئی دیر ٹھہر جا، جہالت کی باتیں نہ کر۔ اظننت یا یزید حین اخذت علینا اقطار الارض آفاق السماء ان نساق كما تساق الاسراء، کیا تو یہ سمجھ گیا یزید کہ چونکہ تیری حکومت، تیرا اقتدار ہے اور ہمارے لیے کوئی راہ نہیں ہے، اس لیے ہم کو در بدر پھرا کے، ہم کو شہر بہ شہر پھرا کے تو اپنے جبروت کا اعلان کرے گا، تو اپنی طاقت کا اعلان کرے گا؟ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں یزید، ایسا ہوا کہ ہم شہر بہ شہر پھرائے گئے، ہم کو لوگوں نے دیکھا، ہمارے سروں پہ چادریں نہیں تھیں، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ کیف یرتجا من ابن من لقد فوق اقبال الاختیار، ہم کو اور کیا توقع ہو سکتی تھی اس کی اولاد سے جس کی ماں نے ہمارے بزرگوں کا کلیجہ دبایا۔ خطبہ تتنجی، خطبہ شقشقیہ کے بعد یہ خطبہ بتلا رہا ہے کہ کیا قوت جناب زینب استعمال فرما رہے ہیں۔ ہم کو اور کیا توقع ہو سکتی تھی اس کی اولاد سے جس کے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبایا۔ وہ نبتا لحمہ من دماء السعداء، اور جن کا گوشت اگا ہے شہیدوں کے لہو کو پی کے، اور کیا توقع کر سکتا؟ اور کیوں جلدی نہ کرتا تو ہماری شہادت؟ اس لیے
کہ تیری نگاہ بغض اور تیری نگاہ عداوت تو ہمارے گھرانے پر لگی ہوئی تھی. ہاں ہاں یزید، حکومت کا تجھ کو دعویٰ ہے. امن العدل یا ابن الطلقاء، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد، یہ تیرا عدل ہے؟ دیکھا آپ نے اب تاریخ میں گفتگو کی کہ فتح مکہ کے وقت جب ابو سفیان آ کے قدموں پر گرا ہے اور یہ سمجھ کے قدموں پر گرا ہے کہ اب قتل کر دیا جائے، تو پیغمبر نے کہا جا، میں نے تجھ کو آزاد کیا. فاذهبوا انتم الطلقاء، چلے جاؤ تم آزاد کردہ رسول ہو. محمد کی وہ باتیں نواسی کو یاد. من العدل یا ابن الطلقاء، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد، یہ تیرا عدل ہے. تقدیروں کا حرائر و ایمان و سوقت و بنا رسول اللہ نے سبایا. تیری بانیاں، تیری گنیدیں، تیری لونڈیاں تو پردے کے پیچھے بیٹھے اور محمد کی نوازیاں تیرے سامنے دربار میں کیے. ومن العدل یا ابن الطلقاء. دیکھیے خطبے کا زور دیکھیے. وَسَيَعْلَمُ مَنْ سَوَّلَكَ وَمَكَّنَّاكَ عَلَى رِقَابِ الْمُسْلِمِينَ وَأَيُّكُمْ أَغْلَبُ جُنْدًا. وہ قریب ہے، اب وہ جان لے گا. اب وہ جان لے گا جس نے تیرے لیے یہ مملکت مستحکم کی. اب وہ جان لے گا جس نے تجھ کو مسلمانوں کی گردنوں کا قبضہ دلایا. جس نے تجھ کو مسلمانوں کی گردنوں کا مسلط کروا دیا، وہ جانے گا کہ کس کا لشکر کمزور پڑ گیا. اب معلوم کر لے گا ایکم اضعف جندا، کس کا لشکر کمزور پڑ گیا. آپ نے دیکھا ایک بےکس سیدانی خطبہ دے رہی ہے اور شہزادی جان رہی ہے اب قیامت تک لشکر میرا ہے، یزید کا نہیں. اب لشکر آل محمد کا ہے. ایکم اضعف جندا، اب معلوم ہو جائے گا اس کو کہ کمزور پڑ گیا کس کا لشکر. اور ہاں یزید، میں دیکھ رہی ہوں کہ تو میرے خطبے کو روکنا چاہتا، تو میرے خطبے کو روکنا چاہتا، تو کسی اور کام میں مصروف ہے. ہاں اب جتنی تجھ میں ہمت ہے ستم اور کر لے. اس لیے کہ جب خطبے کا جوش ہو گیا، جب خطبے میں جوش آیا تو اس نے بے ادبی شروع کی سر اقدس سے. بہن کو جلال آیا، کہا یزید بھائی کے سر پہ چھڑی رکھ کے بہن کو ڈراتا ہے، بہن کو ڈراتا ہے. اور یہ کہہ کے ایک مطلب دامن کو پھیلایا اور آواز دی اللہم خذ حقنا، پروردگار تو ہماری فریاد کو پہنچ. اس کے بعد کہا سن لے، ڈرا نہیں ہم کو. مسلمان میرے سارے بھائی خطبے کو سن رہے ہیں، اس حصے کو محفوظ کر لیں. کہا یزید فوالذی شرفنا بالنبوۃ والکتاب والسعادۃ والانتخاب، اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی، اس کی قسم جس نے ہم کو کتاب سے سرفراز، اس کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں فوالذی شرفنا بالنبوۃ والکتاب والسعادۃ والانتخاب لا تبلغوا غایتنا، تو ہمارے مقصد کو نہ پا سکا. لا تمحو ذکرنا، اب تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا. ولا تدرکوا احمدنا، تو یہ نہ بتلا سکے گا کہ آل محمد کس غرض کے لیے یہ قربانی دے رہے تھے. تو ہمارے مقصد کو پا نہیں سکتا. لا تمحو ذکرنا ولا تبلغوا غایت ولا تدرکوا امن. اور ہاں یزید، یہ بے کس کی بات یاد رکھ لے، ان ایامک الا عدد وجمعک الا بلد ورأیک الا فلد. اب تیری رائے میں فتور آ چکا، اب تیرے دن گنتی کے رہ گئے،
اب تیرا مجمع منتشر ہونے والا ہے۔ شہزادی زینب کی پیشین گوئی کچھ دنوں میں 2-4 دن میں پوری ہو گئی۔ میں کیا کروں؟ میں اپنی تقریر سے ہٹنا نہیں چاہتا، صرف اشارہ کروں 2-4 دن میں ایک بچی کا قید خانے میں مرنا ہی تھا۔ کہ تلواریں کھینچ کے اراکین دولت شام آ گئے۔ اب تیری رائے میں فتور آ چکا، اب تیرے دن گنتی کے رہ گئے۔ یزید اسأل اللہ، میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ جس طرح سے ہم کو سعادت اور شہادت نصیب ہوئی، اسی طرح سے ہم کو وراثت ارضی بھی نصیب ہو، اسی طرح سے ہم کو خلافت ارضی بھی ملے، اور وہ خلافت ارضی ہے۔ جس طرح سے ہم کو شہادت عطا ہو، اسی طرح سے ہم اس کی بندگی میں کامیاب ہیں۔ اور اس کے بعد جس منزل پر لا کے خطبے کو ختم کیا وہ وہی ٹکڑا تھا تو قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی، ارشاد فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب لوگ ڈراتے ہیں آ کر کہ تم پر بہت لوگ چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں، مجمع آیا ہوا ہے، زادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ قالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا سہارا ہے۔ شہزادی زینب کا خطبہ اس آیت سے ختم ہوا۔ پھر آل عمران کی آیت تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ امام صادق فرماتے ہیں جب کبھی مصیبت میں رہو تو برابر اس آیت کا ذکر کرتے رہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ شہزادی زینب نے اس آیت کو اپنے خطبے کے آخر میں صرف کیا۔ خطبہ ختم ہوا، دربار میں سناٹا چھا۔ خطبہ ختم ہوا، دربار میں سناٹا چھایا، اور ایک مرتبہ یزید کے پیچھے جو پردہ بندھا اس پردے کو الٹ اس کی ایک کنیز نکل۔ اس نے کہا یزید یہ آواز تو میری شہزادی کی، یہ آواز تو میری شہزادی کی، یہ تو فاطمہ کی بیٹی کی آواز، میں کتنے دنوں کے بعد اس آواز کو سن رہی ہوں۔ اس نے کھڑے ہو کے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ نامحرمہ میں آ گئی، بے پردہ آ گئی، چادر کو پھینک کے آ گئی۔ اس نے کہا یزید کیسے نہیں آتی؟ میں تو پردے کے پیچھے نہیں تھی، میں تو اپنے کمرے میں تھی کہ ایک مرتبہ میں نے بی بی فاطمہ کے رونے کی آواز سنی اور پکار کے کہہ رہی تھی ارے یہاں کیا بیٹھی ہے؟ میری بیٹی دربار میں آ گئی، میری بیٹی دربار